بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز وطر کا کیا طریقہ ہے، یعنی وطر کی جو نماز ہے اس کا کیا طریقہ ہے، کیسے پڑھیں گے، مکمل تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ترمذی شریف میں، مسلم شریف میں اور سنن بیہقی میں، اس کے علاوہ بھی دوسری کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں، انہی کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، وطر کی نماز جو وقت ہے اس کا وہ کیا ہے، کب پڑھیں گے یہ نماز۔ اس کی نماز کا جو ٹائم ہے یہ عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز کے شروع ہونے سے پہلے تک ہے۔ اگر آپ ان کے بیچ میں نہیں پڑھ پائے ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ قضا پڑھیں گے اور توبہ کریں گے اللہ سے، آئندہ اس طرح کبھی نماز چھوڑیں گے نہیں، پکے دل سے، سچے دل سے ارادہ کریں گے۔ تو یہ جو ہے وطر نماز، اس کا وقت ہے عشاء کی نماز کے فوراً بعد سے۔ اب ذرا سمجھیے، اگر کوئی آدمی غلطی سے، بھول کر، جان بوجھ کر تو الگ مسئلہ ہو جائے گا، غلطی سے وطر کی نماز عشاء سے پہلے پڑھ دیا، عشاء کی نماز سے پہلے، مغرب کے بعد ہی پڑھا تھا لیکن عشاء سے پہلے پڑھ دیا، اب ایسی صورت میں اب عشاء کی نماز کے بعد دوبارہ اس کو وطر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاں اتنا ہے کہ یہ خیال ضرور رکھے کہ پہلے ہی عشاء پڑھے، کیونکہ اصل وقت جو ہے عشاء کے بعد سے ہی شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں ذرا اور دوسرا مسئلہ سمجھیے، وہ یہ ہے کہ یہ نماز واجب ہے، ضروری ہے پڑھنا، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، اور اگر چھوڑ دیں گے تو قضا پڑھنا ضروری ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، نیت کیسے کریں گے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل میں جو آپ سوچ رہے ہیں، دل میں جو ارادہ ہے وہی ہے نیت، الگ سے کوئی نیت چیز نہیں ہے۔ دل میں سوچیں گے کہ میں وطر نماز پڑھ رہا ہوں، بس آپ کی وطر نماز ہو گئی۔ کتنی رکعت ہے؟ وطر کی نماز 3 رکعت ہے، 3 رکعت پڑھیں گے، ایک سلام سے پڑھیں گے 3 رکعت۔ میں طریقہ بتاؤں گا ابھی انشاءاللہ آپ کو۔ تو نیت میں وطر نماز واجب ہے، تو یہاں پر میں نماز وطر جو واجب ہے اس کو پڑھ رہا ہوں، اس طرح کہنا ضروری نہیں ہے، واجب کا لگانا ضروری نہیں ہے۔ وطر نماز 3 رکعت پڑھ رہا ہوں یہ بھی کہنا ضروری نہیں ہے، بس صرف اتنے ہی دل میں سوچ لیں گے میں وطر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہی ہے نیت۔ آپ کی نیت ہو گئی، اور نیت کرنا یہ دل میں سوچنا ضروری ہے۔ زبانی نیت یہ تو ضروری نہیں ہے، اگر آپ زبان سے کرنا چاہیں گے کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ جیسے میں وطر کی نماز، میں 3 رکعت وطر کی نماز جو واجب ہے پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر اس طرح نیت کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے زبان سے ادا کرنا، دل میں ارادہ کافی ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، نماز کے فرائض میں سے ہیں۔ تو اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ باندھ لیں گے، ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ جب ختم ہو جائے تو آمین کہیں گے، آمین کہنے کے بعد پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھنے کے بعد کوئی سی بھی سورہ پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی آپ کو یاد ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد کوئی خاص سورہ ضروری نہیں ہے، کوئی سی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کو چلے جائیں گے، رکوع میں جائیں گے، رکوع میں تسبیح پڑھیں گے۔ کیا تسبیح ہے؟ وہی جو عام تسبیح ہے، سبحان ربی العظیم پڑھیں گے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ جو بھی ہو، سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، کیا کہتے ہوئے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، مکمل اچھی طرح کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ربنا لک الحمد کہیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں گے۔ سجدے میں جب پہنچ جائیں گے اس کے بعد آپ جو ہے سجدے میں جب پہنچیں گے اس کے بعد سبحان ربی الاعلی یہ تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ جو بھی آپ سے ہو سکے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے، اچھی طرح سے بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سجدے کو جائیں گے۔ اب جو سجدے کو جائیں گے پھر وہی تسبیح پڑھیں گے جتنی مرتبہ آپ سے ہو سکے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، 1 رکعت آپ کی وطر نماز مکمل ہو گئی۔ اب 1 رکعت کے بعد جب کھڑے ہو جائیں گے اب جو ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ثنا بھی نہیں پڑھنی ہے اور اعوذ باللہ بھی نہیں، کیونکہ یہ تو پہلی رکعت کے لیے، دوسری رکعت تیسری رکعت میں ہے ہی نہیں یہ۔ اب جب دوسری رکعت میں اس طرح آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد آمین کہیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ ملائیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، 2 سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جائیں گے۔ اب بیٹھنے کے بعد آپ جو ہے التحیات پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے، التحیات مکمل پڑھیں گے، درود شریف یا دعا وغیرہ کچھ نہیں پڑھیں گے، صرف التحیات پڑھیں گے۔ التحیات جب مکمل ہو جائے تو فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جو کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہونے کے بعد آپ جو ہے پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا،
औज़ बिल्लाह या सना वगैरह नहीं है, क्योंकि तीसरी रकात है। जब खड़े हो जाएंगे उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आमीन कहेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है आप सूरा मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद जब सूरत ख़त्म हो जाएगी तो आप अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ उठाएंगे और बांध लेंगे। इसमें कुछ हजरात गलती करते हैं, उसकी निशानदेही करता हूँ। वित्र नमाज में क्या करते हैं, हाथ बांधे रहते हैं। तो जब अल्लाह अकबर कहने की तीसरी रकात में जो सूरह फातिहा और सूरा वगैरह पढ़ने के बाद जो अल्लाह अकबर कहते हैं दुआए कुनूत पढ़ने के लिए, तो हाथ छोड़कर फिर उठाकर बांधते हैं। ये गलत है, बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना है। हाथ बांधे हुए हैं, जब आप हाथ बांधे हैं तो अल्लाह अकबर कहते हुए जो हाथ उठाएंगे दुआए कुनूत के लिए, यहीं से उठाएंगे, छोड़कर लटकाकर हाथ बांधना नहीं है। यहीं से अल्लाह अकबर कहते हुए उठाकर बांध लेंगे, फिर वहीं बांध लेंगे। ऐसा नहीं है कि अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ लेके जाएंगे फिर बांधेंगे, ऐसा नहीं। अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ उठाएंगे और हाथ छोड़कर बांधेंगे, ऐसा नहीं है। हाथ जहां से उठाएंगे वहीं से उठाएंगे, कान तक उठाएंगे, फिर उसके बाद जो है आप हाथ बांध लेंगे। और अगर औरतें हैं तो कंधे तक उठाएंगे और बांध लेंगी। अब बांधने के बाद दुआए कुनूत पढ़िएगा। दुआए कुनूत एक लंबी दुआ है, आपको अगर याद हो तो उसको याद कर लीजिए। अगर याद नहीं है आपको तो आप जो है रब्बना आतिना फिद दुनिया जो दुआ है आप उसको भी पढ़ सकते हैं, या उसके अलावा दीगर दुआएं और भी हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं। मुख्तसर जो है उसके बारे में मेरी मुस्तकिल वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अब इसको मुकम्मल करेंगे। पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे को जाएंगे। आप जो सजदे में जाए मतलब रुकू को जाएंगे, रुकू करने के बाद सजदे को जाएंगे, तो रुकू को जाएंगे, रुकू करेंगे, रुकू से उठने के बाद बिल्कुल वही तरीका, सजदे को जाएंगे, सजदे से उठने के बाद बैठ जाएंगे। 3 रकात वितर है तो तीसरी रकात में बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आप तशहुद पढ़ेंगे या तहियात पढ़ेंगे, उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर दुआ पढ़ेंगे, फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हुए दाहिनी तरफ सलाम फिरेंगे, फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हुए बाईं तरफ सलाम फिरेंगे। और वितर नमाज में मर्द औरतों का जो मैंने अभी जो तरीका बताया है सूरा वगैरह मिलाने के बारे में, ये सब बराबर हैं। और जो खास तरीका है रुकू का तरीका, सजदे का तरीका, वो सब अलग मसला है, उसमें दोनों में फ़र्क है। हाथ उठाने में फ़र्क है, हाथ बांधने में फ़र्क है, एक अलग मसला है। बहरकैफ अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। नीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।